میں خاقان عباسی صاحب سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان غلط نہیں ہے، ان کو لانے والے غلط ہیں؟ نہیں دیکھیں، بات اصولوں کی سیاست کی ہے. آج بھی میری سیاست وہ 10 مہینے بھی اصولوں پر رہی. اسٹیبلشمنٹ سے یقیناً آپ کا ڈیلی یا دن میں بہت دفعہ انٹریکشن ہوتا ہے، وہاں بھی وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ بات ہمیشہ اصولوں پر ہوئی. نواز شریف کا بیانیہ درست یا شاہد خاقان عباسی کی وضاحت؟ سوال گول کر گئے. پروگرام 10 وِد ثنا بچہ میں گفتگو کے دوران کہا اداروں سے کوئی لڑائی نہیں، ہم نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی. یہ بھی کہا نواز شریف ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی، تمام کیسز جھوٹے ہیں. دعویٰ کیا بڑے بڑے ممالک کے سربراہ نواز شریف کی عزت کرتے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں اقامے اور پیسے نہ لینے پر 3 بار کے وزیر اعظم کو نکال دیا. یہ کون سا انصاف ہے؟ نواز شریف صاحب جو تھے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو فوج کے بریگیڈیئرز ہیں وہ ان کو کرپشن چھپانے میں مدد کریں. فوج کے ساتھ جوڈیشری کے ساتھ صرف یہ مسئلہ ہے کہ آپ ہماری کرپشن چھپانے میں ہمارے معاونت کیوں آپ نے نواز شریف پاناما کی کرپشن چھپانے کے لیے 2 بریگیڈیئرز کا ساتھ مانگ رہے تھے، ساتھ نہ دینے پر فوج سے الجھ پڑے. وفاقی وزیر فواد چودھری کا انکشاف. کہا اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اپنی سیاست کے لیے شدت پسند گروہوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. ابو بچاؤ تحریک پاکستان انتشار پارٹی بن چکی ہے. یہ اداروں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. نواز شریف کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اب واپس آ جائیں. چوری کے مقدموں میں نامزد آج قوم کو بھاشن دے رہے ہیں. اپنے دور حکومت میں ملک کو اپنی جاگیر سمجھا، اب چوری کے پیسے کو تحفظ دینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس. واضح کیا نیب اپوزیشن کے پیچھے اس لیے ہے کہ کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہے. FATF قوانین منظور ہوتے ہی NRO کی امید دم توڑ گئی. اپوزیشن اب اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اسمبلی میں تو NRO ملتا نہیں تو سڑکوں پر تلاش کریں. وفاقی وزیر اسد عمر کی تنقید. فیصل واوڈا بھی بھڑک اٹھے. کہا نواز شریف اور کلبھوشن میں زیادہ فرق نہیں. سوال کیا بھارت سے اتنی محبت ہے تو کیا میں وزیر اعظم سے بات کروں کہ آپ کو ابھی نندن کی طرح بھارت کے حوالے کر دیں؟ وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے اپوزیشن جماعتوں کی تحریک کو ریاست مخالف قرار دے دیا. کہا کہ جمہوریت کے نام پر ملک دشمن ریلیاں نکالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. مجرم نواز شریف ریاست مخالف پروپیگنڈے کی ترویج کر رہے ہیں. ملک کی سیاست میں الزامات کا کھیل اور جوابات پر یوٹن کا میل. معاون خصوصی شہباز گل نے پہلے مریم نواز کی کھوکر پیلس میں بھارتی شخصیت سے ملاقات کا دعویٰ کیا. جواب میں سیف الملوک کھوکر بھڑک اٹھے. ملاقات کی تردید کی. لیگل نوٹس بھیجنے کی دھمکی پر شہباز گل کی قلابازی. وضاحتی بیان جاری کر دیا. کہا لاہور میں کئی کھوکر ہاؤسز اور پیلس ہیں، اس کا جواب مریم بی بی کو ہی دینے دیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پہلا جلسہ ہی تاخیر کا شکار. تاریخ آگے بڑھ گئی. جلسہ اب 11 کے بجائے 18 اکتوبر کو کوئٹہ میں ہوگا. حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے نظریات ایک جیسے ہیں، لڑائی صرف اقتدار کی ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب. کہا ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے والے ضرورت پڑنے پر ایک ہو جاتے ہیں. نیب نے ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی ہے. DGISPR کو میری اور آرمی چیف ملاقات کے حوالے سے پوری بات کرنی چاہیے تھی. کوئی ریلیف نہیں مانگا. ایک سیاستدان ہوں، کسی سے ملاقات نہ کرنے کا حلف نہیں اٹھایا. لیگی رہنما محمد زبیر کی پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو. علی محمد خان کا رد عمل. کہا زبیر کو ریلیف مانگنے کے لیے بھیجا گیا تھا، کافی پینے کے لیے نہیں. ریلیف نہ ملا تو انہوں نے فوج پر حملے شروع کر دیے. پیپلز پارٹی کی کراچی یکجہتی ریلی. نثار کھوڑو بولے لسانیت کی سیاست کرنے والوں کے خاتمے کا وقت آ گیا. سندھ کو کبھی تقسیم نہیں ہونے دیں گے. سعید غنی نے کہا آج ریلی میں تمام زبانیں بولنے والے شریک ہیں. سندھ کی تقسیم منظور نہیں. متحدہ کا حیدرآباد میں پاور شو.
پیپلز پارٹی کی ریلی کو لسانی قرار دے دیا. خواجہ اظہار کی سندھ کے عوام سے لسانیت میں نہ آنے کی اپیل. عامر خان بولے وڈیروں اور جاگیرداروں کی غلامی سے نکلنا ہوگا. خالد مقبول صدیقی نے واضح کیا کہ ہم پاکستان کی اصل جدوجہد میں کھڑے ہیں. سندھو دیش کے خواب خاک ہو جائیں گے. اس وقت یار معاف کر، اس وقت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو. اگر کیسز بڑھ جاتے ہیں تو پھر صرف اسکول نہیں، شاید ہمیں اور بہت ساری چیزیں بھی بند کرنی پڑیں گی. ہمیں اس نیچ تک اگر نہیں جانا تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم SOPs کو فالو کریں. سیاستدانوں کے بھرم ذرا نہ آئی شرم. کرونا پر SOPs کی نصیحت کرنے والوں نے وائرس کو گھر آنے کی دعوت دے دی. نہ سماجی فاصلے کا خیال، نہ عوام کی زندگی کی پرواہ. کراچی میں پیپلز پارٹی کی ریلی جیالوں کا جم میں غفیر امڑ آیا. حکومتی اتحادی جماعت بھی خلاف ورزی میں پیش. حیدرآباد میں متحدہ کے مارچ نے SOPs کو پیروں تلے روند ڈالا. کرونا کا خطرہ بھی ٹلا نہیں، سردیوں میں دوسری لہر کا خدشہ ہے. وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو خبردار کر دیا. کہا موسم سرما کی آمد کرونا کی دوسری لہر کے آغاز کا سبب بن سکتا ہے. عوام احتیاط کریں. ملک بھر میں کرونا کے وار جاری. 24 گھنٹے میں مزید 632 افراد وائرس کا شکار. مزید 6 اموات کے بعد تعداد 6513 ہو گئیں. آزاد کشمیر ایک ہی دن میں 40 کیسز رپورٹ. بڑھتی تعداد کے بعد دوبارہ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ. سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر شمالی وزیرستان میں کامیاب آپریشن. ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک، 1 گرفتار کر لیا گیا. مسلمانوں کے لیے مبارک لمحات. عمرے پر پابندی ختم، مرحلہ وار آغاز ہو گیا. پہلا مرحلہ آج سے شروع ہوا. 6000 سعودی شہری وہاں مقیم غیر ملکی افراد نے عمرے کی سعادت حاصل کی. دوسرے مرحلے میں 18 اکتوبر سے روزانہ 15000 افراد عمرہ ادا کر سکیں گے. 1 نومبر سے تیسرے مرحلے میں بیرون ملک سے روزانہ 20000 زائرین کو عمرے کی اجازت ہوگی. السلام علیکم. آج 12 بجے میں خوش آمدید. میں ہوں مونس رضا. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن کا آغاز کریں گے. نواز شریف کا بیانیہ درست یا شاہد خاقان عباسی کی وضاحت. سوال گول کر گئے پروگرام 10 وِد ثنا بچہ میں. گفتگو کے دوران کہا اداروں سے کوئی لڑائی نہیں، ہم نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے. یہ بھی کہا نواز شریف نے ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی، تمام کیسز جھوٹے ہیں. دعویٰ کیا بڑے بڑے ممالک کے سربراہ نواز شریف کی عزت کرتے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں اقامے اور پیسے نہ لینے پر 3 بار کے وزیر اعظم کو نکال دیا. یہ کون سا انصاف ہے؟ میں خاقان عباسی صاحب سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان غلط نہیں ہے، ان کو لانے والے غلط ہیں؟ نہیں دیکھیں، بات اصولوں کی سیاست کی ہے. میں نے زندگی میں ہمیشہ کوشش کی، میں کوئی کامیابی کا دعوے دار نہیں ہوں، کہ سیاست اصولوں پر کی جائے. میں نے جب الیکشن لڑا 88 کا ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، وہ بھی ایک وائلیشن تھی پارٹی کی، لیکن وہ حلقے کے عوام نے مجبور کیا. انہوں نے کہا جی آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، ہمیں سے اچھا نہیں سمجھتے، آپ الیکشن کھڑے ہوں ہم دیکھیں گے. تو اس وقت سے میری کوشش یہ رہی ہے کہ اصولوں پر سیاست کی جائے. میں 88 میں الیکٹ ہوا، میں وزیر پہلے دفعہ بنا 2013 میں، یعنی تقریباً 26 سال کے بعد میں پہلی دفعہ منسٹر بنا. اس کے بعد یہ پارٹی کی مہربانی ہے، میاں نواز شریف نے مجھے نامینیٹ کیا، پارٹی نے ایکسیپٹ کیا ایز دا پرائم منسٹر. حالانکہ میں ہمیشہ بیک بینچز میں بیٹھنے والا آدمی تھا، میں کبھی فرنٹ بینچز میں نہیں بیٹھتا تھا. جی میں کبھی اسپائر کیا اس جاب کو، بلکہ اس دن کے جو گواہ ہیں کبھی آپ ان سے پوچھ لیں کہ جو اس دن بات ہوئی جب انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا وہ کیا تھی. بہرحال یہ ایک ذمہ داری تھی، میں نے اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی. آج بھی میری سیاست وہ 10 مہینے بھی اصولوں پر رہی. اسٹیبلشمنٹ سے یقیناً آپ کا ڈیلی یا دن میں بہت دفعہ انٹریکشن ہوتا ہے، وہاں بھی وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ بات ہمیشہ اصولوں پر ہوئی. اس کے بعد سے بھی اصولوں پر ہی سیاست کی.